بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ آپ دکھ، تکلیف اور پریشانی سے بچ سکتے ہو، مصیبتوں کو ٹال سکتے ہو۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آن بھی پڑے پھر بھی آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آپ جو بھی کرتے ہو اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ اس چیز کو بوم رینگ کہا جاتا ہے، جب آپ اس سے پھینکتے ہو تو یہ واپس آپ کے پاس ضرور آتی ہے۔ کیا امیزنگ چیز ہے یہ! اگر آپ اچھے کام کرتے ہو تو وہ اچھائی آپ کی طرف پلٹ کر ضرور آئے گی، اور اگر برائی میں حصہ ڈالتے ہو تو وہ بھی ضرور پلٹ کر آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، دکھ، تکلیفیں اور پریشانی نے ضرور آنا ہوتا ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، بالکل تیر کی طرح جو آسمان سے واپس ضرور پلٹ کر آتا ہے۔ بارش نے ضرور آنا ہوتا ہے، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر آپ خود کو گیلا ہونے سے بچا سکتے ہو چھتری کی مدد سے۔ آپ تیر سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال کا سہارا لے سکتے ہو، گرمی سے بچنے کے لیے اے سی اور چھاؤں کا سہارا لے سکتے ہو، مگر دکھ، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی سوال کی پہیلی میں سلجھانے والا ہوں۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا، ہماری نیکی اور اچھائی واپس پلٹ کر ضرور آئے گی۔ اسی طرح برائی بھی پلٹ کر آتی ہے۔ بالکل اسی طرح دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں کچھ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دوست، وہ ہے صدقہ۔ سبحان اللہ! شاید دوست آپ کو یہ بات معمولی لگے، مگر یہ 100% سچ ہے۔ صدقہ سائنس کے قوانین کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ کسی مصیبت کو روک نہیں سکتے، بارش، گرمی اور تیر کی طرح، مگر آپ چھتری، اے سی اور ڈھال کی طرح صدقے کی ڈھال کا استعمال کر کے خود کو مصیبت سے محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ صبح اٹھ کر کچھ صدقہ کر دیا کریں تو پھر سارا دن آپ کے لیے امرت ثابت ہوگا۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت اچانک آن پڑے پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں، اے میرے رب، میری یہ تکلیف دور فرما اور میں فلاں چیز کا صدقہ کروں گا۔ اس چیز کو عام طور پر منت مانگنا بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ واقعی مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ صدقے کے چمتکار کروڑوں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ کچھ لمحے انسان کی زندگی میں ایسے بھی ضرور آتے ہیں جب انسان بے بس ہوتا ہے، اس کی پہنچ سے سب کچھ باہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہاسپٹل میں داخل ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں "وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ بٹ"، یا کسی کا دوسرے شہر یا ملک میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی پر اچانک کوئی آفت یا مصیبت آن پڑتی ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ آپ کی پہنچ سے باہر ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی دوست، دو دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ایک دعا کا دروازہ، دوسرا صدقے کا دروازہ۔ دوست، ساری دنیا آپ کو تنہا چھوڑ دے مگر آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں چھتری دے دی۔ ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہم پر عذاب الہی آتا ہے۔ ہر روز لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں، سردی سے سڑکوں پر مر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کپڑے تک نہیں ہوتے، جوتے تک نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کی مدد نہیں کرتے۔ رحمان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بندہ بھوکا سوئے، مصیبت میں ہو اور اس کی کوئی مدد نہ کرے؟ گوگل کے مطابق پوری دنیا میں 30% کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ کے ہر گھر میں 30 سے 40% کھانا ضائع ہوتا ہے۔ پاکستان میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگوں کی تعداد 24% ہے، جو تعداد کروڑوں میں جا پہنچتی ہے۔ اگر پاکستان میں مکمل غریبی کی بات کریں
تو 38.8% لوگ غریب ہیں، تقریباً 8 کروڑ لوگ، جبکہ دوسری جانب اوسطاً پاکستان کے ہر گھر میں 30% کھانا ضائع ہوتا ہے۔ اگر مثال سے سمجھیں تو کھانے کے بھرے 100 ٹرک میں سے 30 ٹرک ضائع ہوتے ہیں۔ یہ جو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو، اتنے لاکھ ٹن کھانا پاکستانی سالانہ ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز کا ایک طرف زیان ہو رہا ہے اور دوسری جانب مستحق لوگوں تک پہنچ نہیں رہا۔ رحیم نے تو کبھی دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ آج زمین کل انسانیت کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ اگل رہی ہے۔ بانٹنا، تقسیم کرنا، دینا، نوازنا، عطا کرنا میرے رب کی سنت ہے۔ بانٹنا ایک قانون ہے جس پر کائنات کی ہر چیز عمل کرتی ہے سوائے انسان کے۔ سورج اللہ کے حکم سے دیتا ہے، بانٹتا ہے، زمین دیتی ہے، درخت دیتے ہیں، پھول بانٹتے ہیں، بادل بانٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہی اللہ کی نظروں میں سرخرو ہوگا۔ جو شخص یہ قانون سمجھ گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور وہ شخص دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی خود سخی ہے اور سخی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی کو عبادت کرنے والے کنجوس کی بنسبت گنہگار سخی پسند ہے۔ جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اس چیز کو لا آف سوئنگ اینڈ ریپنگ کہا جاتا ہے۔ دوست، اگر آپ کاروبار کرتے ہو تو اس میں ایک مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے لیے مخصوص کر دیجئے، اور اگر جاب کرتے ہیں تو ہر ماہ اپنی سیلری میں سے 3% یا 5% یا 10% غریبوں مسکینوں پر خرچ کیجئے۔ کپڑے خریدنے جائیں تو ایک جوڑا کسی غریب کو عطیہ کر دیں۔ کھانا پارسل کرواتے وقت کسی غریب کے لیے بھی ایک کھانا پارسل کروا لیں۔ روڈ کراس کرنے میں کسی کی مدد کر دیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ دوست، اگر آپ صدقے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر لوگوں سے مسکرا کر ملا کریں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ دوست، ہم لوگ ایک وقت کے کھانے پر اتنا پیسہ اڑاتے ہیں جس سے غریب گھرانہ پورا سال چل سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ضرور خرچ کرنا چاہیے، شاید ہماری تھوڑی سی مدد کسی کے لیے بہت زیادہ ثابت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھائی کے راستے پر گامزن فرما دے، آمین۔